رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الحدید مدنیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ آج انشاءاللہ جو ہے ہم سورۃ الحدید پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ اس کے ٹائٹل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو مصاحف ہوتے ہیں ان میں ہر صورت کے ساتھ مینشن کر دیا جاتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، لیکن بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی سے ہم اس کو پہچانیں کہ ٹائٹل پہ جو لکھا ہوا ہے تو اس کے لحاظ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ صورت کے اندر بھی کچھ ایسے ہنٹس دیے جاتے ہیں یا اس کے مضامین سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر یہ سورہ حدید جو ہے تو اس کی آیت نمبر 10 جو ہے نا وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ صورت فتح مکہ کی بعد نازل ہوئی، اور ظاہر ہے کہ اس بات کا تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ فتح مکہ جو ہے وہ ہجرت کے بعد ہوا تھا، تو وہ پھر ہم وہاں پہ جا کے جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ آیت نمبر 10 پہ جب ہم پہنچیں گے اس میں ہم بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس بات سے ہمیں ایک اشارہ مل گیا کہ یہ صورت جو ہے نا وہ مدنی صورت ہے۔ اگر ہمارے پاس ٹائٹل میں نہ بھی ہو تو تب بھی ہم کسی نہ کسی نشانی سے اس صورت کو پہچان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ صورت ایک ایسے موقع پہ نازل ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کے خلاف کافروں کی دشمنی کی جو کاروائیاں تھیں وہ بڑی حد تک مدھم ہو چکی تھی، کیونکہ فتح مکہ کے بعد جو ہے کفار کی دشمنی کا زور ٹوٹ چکا تھا اور جزیرہ عرب پر مسلمانوں کا تسلط جو ہے بڑھ رہا تھا۔ اس لیے اس صورت میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ کرنے پر توجہ دیں جو کہ ان کے دین کو مطلوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں۔ اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں اور آخرت کی کامیابی کو دنیا کے مال و دولت پر ترجیح دیں، جس کے نتیجے میں انہیں آخرت میں ایک ایسا نور عطا کیا جائے گا جو انہیں جنت میں لے جائے گا، اور جبکہ منافق جو ہے نا اس نور سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ یعنی 5 صورتوں کو مسبحات کا نام دیا گیا ہے۔ مسبحات سے مراد وہ صورتیں جو تسبیح کے عنوان سے شروع ہوتی ہیں، یعنی ان کے شروع میں جو ہے نا کوئی ایسی آیت آتی ہے جس میں تسبیح کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس صورت کی فضیلت میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ مسبحات پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو ہزار آیتوں سے افضل ہے۔ اور ابن کثیر نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ افضل آیت جو ہے سورہ حدید کی یہ آیت ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کبھی تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور دین حق کے معاملے میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو یہ آیت آہستہ سے پڑھ لیا کرو کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، جس کی وجہ سے جو ہے تمہارے دل میں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ جس کی وجہ سے حق اور باطل کو پہچاننا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، اور شیطان کی جتنے بھی وساوس ہیں جو دل میں پیدا ہوتے ہیں تو ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کا جو نام ہے سورۃ الحدید، تو حدید اصل میں لوہے کو کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس کے یعنی تیسرے رکوع کے آخر میں ایک آیت آئی ہے جس میں لوہے کا ذکر ہے، کیونکہ لوہا بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا، لوہے سے ہتھیار بنتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے قتال کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ جو کہ اس بات کا ذکر کیا گیا، اس وجہ سے جو ہے اس صورت کا نام بھی سورۃ الحدید پڑ گیا۔ اب اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں تو وہ وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر اور جہاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی ضمن میں کچھ قیامت کے احوال اور میدان حشر میں یا پل صراط کے اوپر جو لوگوں کی کیفیت ہوگی اور حالت ہوگی اس کا ذکر آتا ہے، اور آخر میں جو ہے نا وہ نصارہ کے بارے میں ان کے کچھ حالات بیان کیے گئے اور ان کو کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے، 4 رکوعوں پہ مشتمل ہے، اور یہ سارے مضامین ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی جو آیت آئی تھی اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے اللہ ہی کے لیے، وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ تو زمین کی مخلوق بھی ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں، انسان ہے، جنات ہے، حیوانات ہے، چرند ہے، پرند ہے، حتیٰ کہ پہاڑ، دریا، پتھر، ندی، نالے، درخت، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر ایک چیز زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔
تو اس لیے یہاں اس آیت سے نے بھی بتا دیا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس لیے کہ وہ ہے ہی لائق تسبیح اور ہے ہی لائق عبادت، اس لیے کہ وہ هو العزیز الحکیم، وہ بہت ہی غلبے والا، بہت ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے، زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں آیا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سب سے پہلے تھا، یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو کریٹ کیا اور اس پوری کائنات کو بنایا۔ اور والآخر، جب کچھ بھی نہیں ہوگا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ والظاہر والباطن، اور وہ ظاہر بھی ہے، یعنی زمین و آسمان میں ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہے، اگرچہ وہ نظر نہیں آتا لیکن اس کی قدرتیں نظر آتی ہیں۔ بارش برستی ہے تو اس میں بھی اس کی قدرت کا ظہور ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو اس میں بھی اس کی قدرتوں کا نشان ہمیں نظر آتا ہے۔ سورج کا نکلنا، غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، غروب ہونا، دن اور رات کا بدلنا بدلنا، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اور وہ باطن بھی ہے، خود نظر نہیں آتا، خود آنکھوں سے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن اس کی قدرت ہر جگہ پہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہ ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا بھی وہی ہے، ہر ایک چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو فی ستۃ ایام، ان 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ متوجہ ہوا عرش پر۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، وہ جانتا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض جو بھی چڑھتا ہے زمین میں، وما یلج فی الارض جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منها اور جو نکلتا ہے اس سے، وما ینزل من السماء اور جو اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیها اور جو چڑھتا ہے اس پر، وهو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ تو اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ قدرتوں کا ذکر ہے کہ وہ ہر حال میں یعنی ہر کام اسی کے ہی حکم سے ہوتا ہے، اور اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ ہر ایک چیز جو بھی زمین میں داخل ہوتی ہے، زمین سے نکلتی ہے، آسمان پہ کیا چڑھ رہا ہے، آسمان سے کیا اتر رہا ہے، ہر ایک چیز اس کے علم میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، چاہے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ، چاہے 7 سمندروں کے نیچے اتر جاؤ، لیکن تمہارا کوئی بھی کام، کوئی بھی تمہاری حرکت اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو اگلی آیت ہے جس میں فرمایا کہ هو الذی خلق السماوات والارض، یعنی 4 نمبر جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، یعنی یہ والا مسئلہ جو ہے قرآن مجید میں اور جگہوں پہ بھی مذکور ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی بناوٹ کو جو ہے 6 دنوں میں مکمل کیا، اور ثم استوى علی العرش، 6 دنوں میں زمین کی ساری چیزوں سے مکمل کرنے کے بعد پھر آسمان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو بھی داخل ہوتا ہے زمین میں، یعنی زمین میں جو بھی چیز اتر رہی ہے، داخل ہو رہی ہے، اگر کوئی بندہ مر کے قبر میں جا رہا ہے تو اس کے بھی حالات سے، احوال سے، قبر میں اس کے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں، اور میدان حشر میں وہ کیسے اٹھے گا، اور وہ بالآخر جو جنت والوں میں سے ہوگا یا جہنم والوں میں سے ہوگا، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آپ زمین میں کوئی بھی دانہ بوتے ہیں، کس دانے سے کون سا بیج پیدا ہو، کس بیج سے کون سا پودا پیدا ہوگا، نہیں پیدا ہوگا، یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ وما یخرج منها، اور زمین سے کیا نکل رہا ہے، کس جگہ پہ کوئی فصل بوئی تھی تو وہ نکلے گی یا نہیں نکلے گی، یا نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی، یا یعنی وہ جو نکل بھی رہی ہے تو انسانوں کے لیے مفید ہوگی یا مضر ہوگی، انسانوں کو کوئی فائدہ دے گی، کام آئے گی بھی یا نہیں آئے گی۔ اور وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، یعنی زمین کے اوپر گزرنے والے سارے حالات سے بھی وہ واقف ہے، اور آسمان میں جو کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں یا جو کچھ اترتا چڑھ رہا ہے، جو بھی آسمان سے اتر رہا ہے، یعنی بارش ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہو سکتے ہیں، رزق کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی جو احکامات اترتے ہیں، یا لوگوں کے حالات جو آسمان سے اتر رہے ہیں انسانوں کے لیے، ان سب کو بھی جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو چیز آسمان پہ چڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو چڑھ رہی ہے، اللہ کی طرف جو جا رہی ہے، اس سے بھی وہ واقف ہے۔ یعنی چڑھنے سے کیا مراد ہے کہ جو انسان اعمال کرتے ہیں، جو انسان یعنی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، انسان کا انسان کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، تو وہ کوئی نیکی ہے، کوئی بدی ہے، ہر ایک چیز جو بھی اللہ تعالیٰ، یعنی جیسے اور جگہوں پہ آتے ہیں نا کہ ہم واقف ہے اس چیز سے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ کرامن کاتبین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ دن اور رات کے
اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جیسے روایت میں آتا ہے کہ ہر رات جو ہے دن کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ہر صبح جو ہے رات کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی کسی بھی فعل سے کسی بھی وقت جو ہے وہ بے خبر نہیں ہے. اور اگلی آیت میں اس کو مکمل طور پہ جامع الفاظ میں یوں بیان کر دیا کہ ہوا معاکم اینما کنتم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو. تمہاری کوئی بھی حرکت، جیسے سورہ یونس میں فرمایا کہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ آپ کے رب سے ایک ذرہ کے برابر بھی جو ہے نا کوئی بھی چیز زمین و آسمان میں پوشیدہ نہیں ہے، ہر ایک چیز اس کے سامنے ہے. اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، چاہے تم جو ہے نا زمین و آسمان کی حدود سے باہر بھی نکل جاؤ. جیسے پیچھے سورہ رحمان میں ہم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ اگر اے انسان اور جنات کی گروہ ہو، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ زمین و آسمان سے نکل کے بھاگ جاؤ تو بھاگ جاؤ. لیکن ساتھ ہی فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، کہ تم نہیں بھاگ سکتے جب تک کہ تمہارے پاس کوئی اتنی بڑی طاقت نہ آ جائے کہ تم اللہ کی حدود سے نکل کے بھاگ جاؤ. تو کسی کے پاس بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حدود سے نکل کے بھاگ جائے. جہاں کہیں بھی جائے گا وہاں ہی اللہ کی کائنات ہے، وہیں اللہ کی سلطنت ہے اور اللہ کی حکومت ہے. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تمہارے حالات کو دیکھ رہا ہے، تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، تمہارے اعمال کو قبول کرتا ہے. تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو. لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام کام. زمین و آسمان میں بادشاہ بھی وہی ہے، شہنشاہ بھی وہی ہے، ہر قسم کا حکم صادر کرنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے. اور انسان جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ بالآخر لوٹ کے اسی کے پاس سامنے حاضر کیے جاتے ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. یعنی جب رات ہوتی ہے تو رات کا سارا اندھیرا ختم کر کے اس میں سے صبح کا وہ نکالنا، سفیدی نکالنا. اور جب دن ہوتا ہے، سورج چمک رہا ہوتا ہے، ہر طرف روشنی ہوتی ہے اور ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، اس سب کو آہستہ آہستہ ختم کر دینا اور اس سارے ماحول کے اوپر رات کو مسلط کر دینا، یہ بھی اللہ ہی کی قدرت ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرے تو کوئی بھی انسان بڑی سے بڑا اپنا سورسز استعمال کر لے، بڑی سے بڑی سائنس اور ٹیکنالوجی استعمال کر لے، تو کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی قرآن میں چیلنج کیا کہ قل افرأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کہ کیا تم آپ فرما دیجیے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر قیامت کے دن تک رات مسلط کر دے تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس روشنی لے کے آ سکے. اور پھر آگے فرمایا کہ افرأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو ہے نا وہ دن کو مسلط کر دے قیامت کے دن تک تو کون ہے جو رات کو لے کے آ سکے جس میں تم سو سکو، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو. تو مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں چیلنج کرتا ہے قرآن بار بار کہ تم یہ نہیں کر سکتے، کر کے دیکھ بھی لو تو پھر بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ یہ دن اور رات کا خود بخود ہی تبدیل ہو جانا یہ ہمارے لیے کتنا بڑی بلیسنگ اور کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو انسان تو اتنا لالچی اپنے کاموں میں کہ وہ لگا رہتا تو زیادہ سے زیادہ جو ہے یعنی جبری طور پہ جب ہم دن بھر کام کرتے ہیں تو رات آتی جبری طور پہ ہمیں سلا دیا جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ ہمیں بلکہ ہر چرند پرند حیوانات ہر ایک چیز سو جاتی ہے اور صبح ہوتی ہے پھر سارے اٹھ جاتے ہیں. تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو انسان اپنے کاموں میں ہی لگا رہتا، کیونکہ کام تو کبھی ختم نہیں ہوتے. تو زیادہ سے زیادہ 2 دن مسلسل کرتا، 3 دن مسلسل کرتا، 4 دن مسلسل کرتا، پھر بیمار ہو کے پڑ جاتا اور اپنی صحت خراب کر لیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ زبردستی اللہ تعالیٰ جو ہے دن کو ختم کر کے رات کو مسلط کر دیتے ہیں اور رات کو مسلط کر کے رات کو ختم کر کے دن کو مسلط کر دیتے تاکہ انسانوں کے کام سموتھلی جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں. تو فرمایا کہ یہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ جاننے والا ہے سینوں والی بات، سینوں کے اندر چھپے ہوئے جو راز ہیں، سینوں کے اندر چھپے ہوئے جو بید ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، آمنوا باللہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم اور تم خرچ کرو اس میں سے جو جعلکم مستخلفین فیہ کہ جس کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جانشین بنایا. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے.
تو اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خرچ کرو اس میں سے جس کا اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ اب جانشین کا لفظ ذکر کرنے سے یہ ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ جانشین وہ ہوتا ہے نا جو ایک کے چلے جانے کے بعد اس کی جگہ پہ اس کا قائم مقام بن جاتا ہے، اور جانشین وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو اپنی میراث کا وارث بنا اپنے مال کا وارث بنا کے چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کسی نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو آج ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو بعد میں ہمارے شرعی وارثوں کو خود بخود ہی وہ منتقل ہو جائے گا، خود بخود ہی مل جائے گا۔ اور اصل میں یہ دنیا میں جتنی بھی مال ہے، دولت ہے، جتنی بھی یعنی سرمایہ ہے، اس سب کا اصلی حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ تو جب بھی کوئی انسان مر جاتا ہے تو وہ اس کی میراث میں سے وہ مال نکل کے تو اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ پھر اب آگے اللہ کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو کس جگہ پہ استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے ورثاء بنائے، اس ورثاء کے لیے بھی جو ہے پرسنٹیج رکھی گئی کہ فلاں کو بیٹے کو اتنا ملے گا تو بیٹی کو اتنا ملے گا، ماں باپ کو اتنا ملے گا، اور مختلف کنڈیشنز اس کے لیے لگائی گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک مال کا حقیقی مالک حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملکیت نکل کے پھر اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ آج میرے پاس جو میرا مال ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ انسان تو کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ حقیقت میں اس کا تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، یا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور جو باقی ہے وہ تو اس کے ورثاء کا ہے، وہ تو اس کا نہیں ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جتنا بھی مال رہ جاتا ہے وہ سب وارثوں کا ہوتا ہے، وہی اس کے اوپر یعنی ان کو مل جاتے ہیں اور وہ اس میں پھر اپنی مرضی سے تصرف کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ بتایا کہ وہ مال جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں عارضی طور پہ جانشین بنایا ہوا ہے، تم حقیقی وارث اس کے نہیں ہو، بس لائف ٹائم میں ہی تمہاری اس کے اوپر اختیار ہے، جب تمہاری لائف ختم ہو جائے گی پھر تمہارا اختیار بھی نکل جائے گا۔ تو لہٰذا خرچ بھی اس وقت کرو جس وقت تمہارے پاس اختیار ہے، کیونکہ مرنے کے وقت جو ہے، موت کے وقت تو ہر بندہ یہ کہے گا میں مر جاؤں تو میرا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دینا، کیونکہ اسے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اس وقت کا خیرات اور صدقہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ موت کے وقت آپ جو ہے سارا مال خرچ کر دیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ بتایا گیا کہ جس مال کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جانشین بنایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے انہوں نے خرچ کیا تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی پھر اجر بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور پھر بہت بڑے بڑے اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیوں نہیں ایمان لاتے ہو اللہ پر، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اور رسول وہ پکارتا ہے تمہیں تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تحقیق وہ تم سے وعدہ بھی لے چکا، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ بھی لے چکا اگر تم مومن ہو۔ تو اب یہاں پہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ تم کیوں نہیں ایمان لاتے ہو اللہ پر، حالانکہ رسول تو تمہیں دعوت دے رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں یعنی دین کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے کہ، اور وہ کس بات کے لیے دعوت دیتا ہے؟ تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ بھی لے چکا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اس کا بعض نے یہ بھی فرمایا مفسرین نے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اپنے ساتھیوں سے وعدہ لیتے تھے، بیعت لیتے تھے، یعنی ایمان کے اوپر اور اس کے اوپر جان دینے کی اور جہاد کرنے کی، ان ساری چیزوں کی۔ اور لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جو وعدے ہیں وہ بھی دو قسم کے تھے نا، ایک تو وہ جہان الست کا وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا کہ بھائی میں تمہارا رب ہوں، مجھے پہچانو، اور میں جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے تو تم نے میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس کا ذکر جو ہے سورہ اعراف میں آتا ہے، وہاں پہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ انبیاء سے لیا کہ جب میں تمہیں کتاب دوں گا، لَئِنْ آتَيْتُمُ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر اس کے بعد دوسرا نبی آئے تو تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں آنے والے نبی کے اوپر ایمان لانے کا وعدہ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ایمان لانے کا وعدہ لیا گیا۔ تو اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ بھی لیا ہے، اگر تم مومن ہو تو تم کیوں نہیں ایمان لاتے ہو، کہ رسول بھی تمہیں بلا رہا ہے اور اللہ بھی تم سے وعدہ لے چکا کہ تم نے ضرور جو ہے رسول کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کی بات کو ماننا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے کے اوپر، یعنی اس بندے سے مراد اب اللہ کے رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ وہ ذات جو اپنے بندے کے اوپر اتارتا ہے آیات بینات، واضح نشانیاں، واضح آیات، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔
یعنی وہ آیات بینات کیا ہے؟ وہی قرآن ہے، اور قرآن میں وہ واضح ہدایات ہیں کہ تم یہ عمل کرو اور یہ نہ کرو، یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، یہ کام کرو کہ تو تمہیں جنت میں لے کے جائے گا، اور یہ کرو کہ تو تمہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانے کے لیے اپنے رسول کے اوپر واضح احکامات اتارتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت شفقت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے، بہت ہی رحیم ہے اور بہت ہی مہربان ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے ہمارے اوپر، اور مہربانی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، کتاب بھیجی، اس میں ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا ایک پلانر دے دیا، ہمیں جو ہے نا وہ دستور دے دیا کہ اس کی طرح تم نے زندگی گزارنی ہے، اور یہ میری پسند کا راستہ ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ بھٹکتے رہتے، ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ اگر ہم اللہ کو راضی بھی کرنا چاہیں تو وہ کیسے راضی کریں۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شفقت اور بہت بڑی مہربانی ہے۔ آگے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیوں نہیں خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی۔ پھر وہی میراث کا ذکر آ گیا کہ تمہارے پاس جو مال ہے تم کیوں نہیں خرچ کرتے؟ کیونکہ جب کل کو تم مر جاؤ گے تو پھر یہ تو اللہ کی طرف واپس چلا جائے گا خود بخود ہی۔ لہٰذا جو ہے نا اللہ کی رضا تو یہ ہے کہ تم خود اپنے ہاتھ سے اس کے لیے خرچ کرو، اس کی راہ میں خرچ کرو۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا تھا فتح مکہ سے پہلے اور قتال کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ لوگ بڑے ہیں، بڑے ہوئے ہیں درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد اور قتال کیا۔ وکلا وعد اللہ الحسنى، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اچھائی کا وعدہ کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تو اب یہ وہ والی آیت ہے جس میں نے بتایا تھا آیت نمبر 10 کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت کم از کم بھی فتح مکہ کی بعد ہی نازل ہوئی، کیونکہ اس میں فتح مکہ کا ذکر آیا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ حالانکہ زمین و آسمان کی میراث تو اسی کے لیے ہے۔ اور آگے ایک کرائٹیریا بتا دیا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے لا يستوي منکم، تم میں سے وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال بھی کیا تھا اور انفاق بھی کیا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا تھا، ان لوگوں کے درجے بڑے ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا اور انفاق کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی بھی دو وہ تھی کیٹیگریز تھی، دو گروپ تھے۔ اس میں پہلا گروپ وہ تھا جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جو ایمان لائے تھے، پھر مکہ فتح ہونے سے پہلے وہ ایمان بھی لائے، پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا اور جہاد بھی کیا۔ تو کیونکہ ان کے درجات زیادہ اس وجہ سے ہیں کہ جب بھی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے، کوئی پارٹی شروع ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے نا بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں اور ایک دم لبیک کہتے ہیں اور بھاگ کے اس کی طرف آتے ہیں اور اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں موقع پرست لوگ جو ہوتے ہیں وہ دور کھڑے ہو کے اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اس کی کامیابی یا ناکامی کا، کہ دیکھتے ہیں یہ جماعت کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے۔ تو اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے پھر سارے اس کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو وہ پہلے سے ہی اپنے آپ کو انہوں نے سیف سائڈ پہ رکھا ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہوئی تھی کہ جب مکہ میں اسلام کا ظہور ہوا تھا تو اس وقت بہت کم ہی لوگ تھے جن کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ دین کبھی پھیلے گا اور یعنی کامیاب ہوگا، کیونکہ حالات تو اس طرح کے تھے۔ اور 13 سال جو مکہ کی زندگی تھی تو اس میں کیا تھا کہ مسلمان بہت زیادہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، ان کی ابھرنے کی اور کامیاب ہونے کے کوئی چانسز بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ بہت زیادہ جو ہے صبر کا بھی مقام تھا، تشدد بھی ان کے اوپر بہت زیادہ کیا جا رہا تھا۔ تو اس وقت جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور جمے رہے اس کے اوپر، اور انہوں نے مال بھی خرچ کیا، انہوں نے تکلیفیں بھی برداشت کی، انہوں نے ہجرت بھی کی، انہوں نے اپنا سارا مال ادھر مکہ میں چھوڑا اور یعنی بالکل خالی ہاتھ ہو کے مدینہ کی طرف آئے، تو وہ لوگ جو ہے نا انہوں نے زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا، زیادہ قربانیاں دی، زیادہ تکلیفیں برداشت کی، تو لہٰذا ان کے درجے زیادہ تھے، بڑے ہوئے تھے۔ اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا یا مال خرچ کیا یا جہاد کیا، تو ظاہر انہوں نے تو ایک فتح دیکھ لی تھی نا، انہیں تو پتہ چل گیا تھا، کیونکہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو پھر تو تقریباً 80% عرب جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد تو وہی صورتحال تھی جب وہ صورت نازل ہوئی کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ اور فوج در فروج داخل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی زندگی کو آپ دیکھیں، مکہ کی 13 سالہ زندگی کو دیکھیں کہ اس میں صرف اتنے ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ ہجرت کے 2 سالوں کے بعد جب غزوہ بدر ہوا تو صرف 313 لوگ تھے،
اور پھر اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو 1 سال کے بعد جب ہجرت الوداع کا موقع تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ لوگوں نے یعنی حج ادا کیا تھا، 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہونے کے بعد ہی قرآن نے یہ پیشن گوئی کی کہ لوگ فوج در فوج اس دین میں داخل ہوں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس وقت پھر لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، وہ عرب کے بدو قبائل جو سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ بھائی ان کو اور قریش کو چھوڑ دو، اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، قریش اگر کامیاب ہو جاتے ہیں اسلام کو ہرانے میں تو ہمارا مقصد تو خود ہی وہ حاصل ہو جائے گا، تو وہ دور کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور پھر جب اس باقی اسلام کو فتح مل گئی اور اسلام کو کامیابی مل گئی تو پھر تو ان کے لیے کوئی چوائس ہی نہیں تھی کہ وہ اسلام میں داخل نہ ہوتے، تو سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ بعد میں اگرچہ سب سچے دل سے ہی مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت تو وہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، تو اس لیے ان کے درجات کم ہیں۔ لیکن آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا وعدہ کیا۔ یعنی صحابہ کرام کی جو 2 جماعتیں ہیں، پہلی جماعت فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والی تو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والی، بہرحال دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور دونوں کے لیے جو حسنہ ہے، حسنہ سے مراد جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دونوں کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ اور ان کے یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جیسے اکثر شیعہ حضرات یا اس طرح کے کچھ لوگ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ بہت غلط چیز ہے کہ ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں، ان میں کسی میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اور جو اہل سنت والجماعت نے ان کی درجہ بندی کی ہے کہ ساری امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی، اور اسی طریقے سے درجہ بدرجہ جتنے بھی صحابہ ہیں تو ہم سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ ہر ایک سے اللہ کا اچھائی کا وعدہ ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔